اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ہم آئے ہیں شارع رسول پہ، دیکھیں میں نے ویڈیو اسٹارٹ دکھائی آپ کو، وہ سامنے چیک پوائنٹ ہے شارع رسول کی، وہاں سے جب ان ہوتے ہیں تو یہ پوری شارع رسول ہے، جو کہ یہاں سے زائرین جو پہلی مرتبہ آتے ہیں، شارع رسول مقبول ہے نجف اشرف کی مین شارع، یہاں سے زائرین داخل ہوتے ہیں وہ سامنے چیک پوائنٹ سے، اور پھر اس شارع سے ہوتے ہوئے حرم امام علی علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں۔ سارا سامنے حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہاں سے جو ہے مومنین حرم کی جانب جاتے ہیں، اور یہ سارا رستہ جو ہے اسے شارع رسول کہا جاتا ہے۔ شارع رسول یعنی وہ کہ جو باب قبلہ کی جانب نکلتی ہے، جو ہے وہ شارع رسول کے نام سے مقبول ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی دکانیں ہیں یہ ساری جو ہے شارع رسول پہ موجود ہیں، جس میں یہاں کا سب سے زیادہ مشہور اور ٹریڈیشنل جو ہیں چیزیں وہ اسی شارع پہ ملتی ہیں، جس میں سب سے مقبول یہاں کا یہ پیزا ابو مشتبہ ہے، اور وہ سامنے جو ہے ہوٹل روضہ ہے جو کہ شارع مدینہ سے معلق ہوتا ہے، یعنی مین روڈ ہے شارع رسول تک آنے کے لیے، اور یہاں بہت اچھے ہوٹلز بھی ہیں روڈ کے اوپر، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، اور یہ سعدلیہ لفظ جو سعدلیہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مین ہے میڈیکل سینٹر، اور جہاں آپ جائیں وہاں ایک لفظ ہوتا ہے متم، لفظ متم یوز ہوتا ہے، متم کا مطلب یعنی ریسٹورنٹ۔ اب یہاں پہ یہ ہمارے پاکستانی متم ہے، یہاں پاکستانی ڈیزائن میں آپ کو پاکستانی بھائی موجود ہیں، پیزا کھلائیں گے، اس کے علاوہ ان کی مینیو لسٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ساری روڈز ہے، اگر گروسری یعنی گھر کے سامان کے لیے کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز وہ یہاں ملیں گے، بیگز ملیں گے، پوری شارع ہے، یہ جوسز کی شاپس وغیرہ ہیں، اور یہاں سے یعنی جہاں بھی آپ جائیں یہ عصیر لفظ یوز ہوتا ہے، عصائر یا عصیر جوس کے لیے، اور آئس کریم کو یہاں جو ہے موتا کہتے ہیں، موتا۔ تو یہ پوری شارع ہے، اور اس شارع پہ سے زائرین کی بہت زیادہ تعداد گزر کے حرم مولا علی علیہ السلام جاتی ہے، اور یہاں سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز کنسٹرکٹ ہوتی ہے تو اس کی بجری مٹی روڈ پہ نہیں پھیلاتے تاکہ زائرین چلیں تو ان کے پیروں میں نہ، اس طریقے سے تھیلوں میں کرتے ہیں، اور یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں گلیوں کے اندر بہت سارے ہوٹلز ہیں اور بہت ساری جگہیں، اور یہ بالکل سامنے حرم مطہر مولا علی علیہ السلام ہے، اور یہ بہترین یہاں سے ایک منظر پیش کر رہی ہے شارع رسول کا۔ انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے، آپ کو شارع رسول کی جو ہے یہاں سے حرم میں انٹر ہوں گے، اور مکمل یہاں سے ہم شارع رسول کی آپ کو انٹرو دیتے ہوئے جائیں گے، تاکہ جو فرسٹ زائرین آتے ہیں ایکسپیرینس کرنے زیارت امام علی علیہ السلام کا، وہ یہاں سے جب جائیں حرم تو ویڈیو دیکھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ چلیں تو انہیں لگے کہ وہ فرسٹ ٹائم یہاں عراق جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہماری اس ویڈیو سے بہت زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں تھوڑا آگے اور دکھاتے ہیں ویڈیو۔ ہم اس شارع پہ آگے چلنے لگے ہیں، دیکھیں اس طریقے سے یہاں روڈ سائڈس پہ جو ہے ابھی رمضان مبارک ہے، یہاں یہ جو شاپس ہوتی ہیں، یہ مخلمہ کی شاپ ہے، قہوہ چائے یہاں کی ٹریڈیشنل ہے، ہر جگہ آپ کو قہوہ چائے ملے گی۔ یہاں روڈ کی سائڈ پہ بہت زیادہ لوگ اوپن بزنس کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ہوتا ہے، سعودی وغیرہ میں جنہوں نے وزٹ کیا ہو، تو انشاءاللہ یہ پوری شارع ہے اور بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ سعدلیہ اور فارسی میں داروخانہ، اور یعنی میڈیکل کا لفظ فارمیسی اوپر لکھا ہوا ہے، یہ پورا میڈیکل ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو ہر دوا بآسانی مل جاتی ہیں۔ یہ یہاں پہ برگرز وغیرہ یہ شاپس جو ہوتی ہیں جو اس طریقے کی شاپ ہے، یا ماسٹر کارڈ کی کارڈ یا اور کوئی کارڈ چلتے ہیں، اور یہاں پہ کرنسی ایکسچینج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے جو ہے وہ جو راستہ ہے حرم تک جاتا ہے، ہم چلتے چلتے آپ کو پورا حرم کا راستہ دکھائیں گے۔ کرنسی شاپ ہے، ہم نے یہاں پہ کرنسی ایکسچینج کرنے کے لیے دی ہے، یہاں پہ لکھا ہے جو ہے لفظ صرف جو ہے وہ کرنسی ایکسچینج کو کہتے ہیں۔ تو ابھی جو عراق کے اندر کرنٹ کرنسی ریٹ ہے تو وہ بیسکلی چل رہا ہے $100 پہ 1,47,000، جو ہم یہاں سے لیں گے اور پھر حرم کی جانب جائیں گے۔ کرنسی ایکسچینج ہو گئی ہے، یہ ہمیں 1,47,000، یہ 50,000 کے نوٹ ہوتے ہیں، 25 کا بھی ہوتا ہے، 10,000 کا بھی ہوتا ہے، 5,000 کا، اور یہ سب سے چھوٹی کرنسی۔ اس کے علاوہ یہ شارع رسول پہ ہم ابھی حرم کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ راستہ ہے حرم کا۔ تو یہاں پہ اکثر یہاں پہ زائرین کی لائن ہوتی ہے، جو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، مکتب سید سستانی یعنی آیت اللہ سید سستانی کا جو ہے مکتب ہے، یہاں پہ جو ان سے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں فجر کے وقت یا صبح کے وقت، وہ یہاں پہ ٹوکن لیتے ہیں پہلے آ کے، اور وہ ٹوکن کے لیے یہ پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک پولیس والا کھڑا رہتا ہے ہر وقت، یہ پوائنٹ ہے جو ہے وہاں سے ٹوکن وصول کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے زائرین ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور ہر عام و خاص کو یہ ٹوکن جو ہے نہیں ملتا۔ جو پاکستانی ہیں ان کو سب سے پہلے پاکستان کے جو وکیل ہیں آیت اللہ سید سستانی کے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ملتا ہے۔ اچھا اب ہم بالکل پہنچ گئے ہیں حرم امام علی علیہ السلام کی مین انٹری۔
جو ہے جو مین کی انٹری ہے مردوں کی یہاں سے اور خواتین کے سامنے سے. تو ہم یہاں سے انٹر ہونے لگے. یہ ہے چیک پوائنٹ کلیئر کر کے پھر حرم کے اندر داخل ہوں گے. یہ ہم چیک پوائنٹ سے انٹر ہو گئے ہیں. بالکل سامنے امیر المومنین کا حرم ہے. السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سامنے بالکل مولا کا حرم ہے اور یہ ہے بالکل انٹری چیک پوائنٹ. اور یہیں سے ایگزٹ ہوتے ہیں جب لوگ زیارت کر کے ریٹرن جاتے ہیں. اچھا اب ہم یہاں سے پہلے دکھا دیں کہ جو باہر کا ایریا ہے یہ وہ صحن ہے جہاں بہت کشادہ ہو گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے بیسکلی. تو یہ اس لیے کہ یہاں زائرین آ کے بیٹھتے ہیں اور زائرین کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور سامنے یہ سب ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ حمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا مرافق کا, اور یا سیاحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے واش رومز کے لیے. یہاں جگہ جگہ صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, ڈسٹ بنس ہوتے ہیں. یہ سامنے واش روم کا ایریا ہے, یہاں سے زائرین جو ہے واش روم ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے دوسرا 2 رستے حرم تک جاتے ہیں. پہلا یہ رستہ ہے اور دوسرا وہ رستہ ہے. یہاں سے حرم نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے ہم جو ہے سب سے پہلے واش روم کی جانب جائیں گے, یہاں سے وضو کریں گے اور تاکہ حرم میں جائیں اور حرم میں جا کے نماز ادا کریں. انشاءاللہ حرم میں داخل ہونے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. واش روم سے فری ہو کے ہم واش روم سے فری ہو گئے ہیں اور وضو بھی کر لیا ہے. اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں حرم کے جانب. اچھا حرم کی جانب جاتے ہیں تو سامنے ایک جگہ آتی ہے امانت. لفظ امانت 2 قسم پہ یوز ہوتا ہے. امانت جو ہے وہ جوتے چپلوں کی بھی ہوتی ہے اور حقائب یعنی بیگس کی بھی ہوتی ہے. یہ جو امانت ہے شار رسول کی مین امانت ہے. پول نمبر 5 پہ شار رسول ہے اور یہ پول نمبر 10 پہ اپروکس یہ امانت بنی ہوئی ہے جو امانت ہے شار امام صادق کے نام سے. مین وومن جو بیگس یہاں لے آتے ہیں, جیسے آپ فرسٹ ٹائم ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ زیارت کے لیے آ رہے ہیں, یا اپنا بیگ جمع کروایا اس کے بعد یہاں سے سیدھا حرم میں داخل ہو گئے. اچھا ایک چیز اور, مردوں کی انٹری ہر جگہ سے موجود ہے, یہاں سے بھی وہاں سے بھی وہاں سے بھی, لیکن خواتین کے لیے بالکل ابتدا سے پول نمبر 1 سے باب امام حسن مشتبہ سے انٹری ہے اور خواتین بس وہیں سے انٹر ہو سکتی ہیں. یہ ہے سبیل, اور اس سبیل پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پانی صرف جو ہے پینے کا ہے اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اس سے وضو کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نہ وضو ہوگا, کیونکہ یہ حرم کی ریسٹرکشنز ہیں جو یہ دیتے ہیں. اور ہر جو یہاں پہ سبیل کرے اس کے بدلے میں ہدیہ صلوات امیر المومنین کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم نے بھی سبیل لی, اب داخل ہوتے ہیں حرم کے اندر. اب یہاں سے ہم جو ہے حرم کی جانب جا رہے ہیں. یہ رستہ جو ہے حرم مولا کائنات حرم امیر المومنین جا رہا ہے. اچھا امانت تو آپ لوگوں نے دیکھ لی وہ رہی, ٹھیک ہے. اور جو جوتوں کی امانت ہے اس کو کشوانیہ کہتے ہیں, تو وہ یہ ہے. اب وہ مردوں کی جانب ہے, خواتین کی جیسے میں نے بتایا لاسٹ میں پول نمبر 1, لیکن یہ پول نمبر چلتے رہتے ہیں. پول نمبر 7, پول نمبر 6, پول نمبر 5. اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ جب زائرین آپس میں آتے ہیں وہ ایک جگہ پوائنٹ فکس کر لیتے ہیں کہ ہم اس پول پہ جو ہے وہ ملاقات کریں گے, تو یہ اس کے لیے بھی آسانی ہے. خادمین ہے, دیکھیں یہاں کی صفائی بھی جاری ہے. یہ ہم نے اپنے شوز لیے ہیں اور یہ یہاں رکھنے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں ہو گیا. اس کے بعد آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے, چاہے آپ سامان امانت میں رکھیں یا چاہے جوتے رکھیں, آپ کو ایک ٹوکن ملے گا. یہ ٹوکن جب آپ ریٹرن کریں گے تو آپ کے اسی کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی امانت ملے گی. ٹوکن لینے کے بعد آپ نے رکھ لینا بھائی اپنی پاکٹ میں, جیسے میں نے رکھ لی ہے تو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں اور یہاں سے ہو جائے حرم انٹر. تو یہ ہے انٹرنس. تو یہاں سے اب یہ چیک پوائنٹ ہے, یہاں سے انٹری کروا کے انٹر ہو گئے بالکل باب قبلہ. باب قبلہ یعنی جس کے رخ ہو کے نماز پڑھی جائے, تو یہ اوپر لکھا ہے باب قبلہ. اور یہ بالکل شار رسول کے مقابل ہے. وہ سامنے شار رسول تھی جہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا. تو بھائی فائنلی اب ہم آ گئے باب قبلہ پہ. اب یہاں سے ہم انٹر ہوں گے حرم میں اور حرم کی زیارت کریں گے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا کچھ باکسز جو تبرکات اور نیاز کے لیے وقف ہیں وہ یہاں زائرین آتے ہیں اکثر اس میں صدقہ ڈال دیتے ہیں, جو کہ صدقے کا نہیں ہے, یہ تبرکات کا ہے اور حرم مطہر کا ہے. فقیروں کا جو ہے یہ فقراء لفظ ہے, اس میں ڈالیں. یہ جو ہے حرم کے لیے مخصوص ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شکایت وغیرہ اور دیگر معاملات کا یہاں سے اب یہ انٹر ہو رہے ہیں ہم حرم میں. اچھا حرم میں جب انٹر ہوتے ہیں مولا کائنات کے تو یہاں علماء کی قبریں ہیں. دیکھیں سامنے سماعت آیت اللہ سید حسن کی قبر ہے اور دیگر قبور یہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں حرم مطہر میں موجود ہیں سامنے. اور آمنے یہاں سے جو ہے سامنے باب قبلہ ہے اور یہ باب قبلہ امیر المومنین سے ہم حرم میں ہو گئے داخل.
تو یہ حرم کا پورا صحن حرم ہے. سبیل پھر سے یہاں موجود ہے, جہاں جہاں جائیں گے آپ سبیل ہے, اور یہاں پہ یہی صف لگتی ہے نماز کی, کیونکہ یہ باب قبلہ جو کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہاں سے صفیں لگتی ہیں نماز کی. یہاں نماز زائرین ادا کرتے ہیں. اور ابھی رمضان المبارک ہے تو سامنے وہ حلقہ قرآنیہ وہاں ہوتا ہے, تو وہاں پہ آ کے جو ہے قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے بعد نماز. تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ سرکار امام حسن مشتبہ کی ولادت کے جو ہے مناسبت سے بینر آویزہ ہیں, بہت خوبصورت سبز رنگ کے. اور یہ سامنے پرچم ہے مولا کے روضے کا, کیونکہ مولا متقیان کی گنبد پہ پرچم نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی بیان ہوتی ہیں, انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں. جب تک چلتے ہیں زیارت کی طرف. باب قبلہ سے جب داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے حرم کی زیارت کے لیے جو ہے حرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو یہ ایک ایریا ہے, یہاں بیٹھ کے اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. یہ مرد حضرات کا ایریا ہے, خواتین کا. یہاں سے جو داخل ہو کے بیک سائڈ پہ جہاں سے وہ داخل ہوتی ہیں. اچھا, اس جو ہے حصے میں جناب مقدس ارد بھیلی جو کہ اپنے دور کے ایک بڑے عالم دین تھے, ان کی یہاں قبر مطہر موجود ہے اس مینار کے نیچے. اور دوسرا یہاں جو حرم کا مینار ہے وہ سامنے ہے, اس کے نیچے علامہ ہلے کی جو ہے وہ قبر مطہر ہے. اور اس حصے میں اکثر طلاب بیٹھ کے یہاں پہ تلاوت اور زیارت وغیرہ کرتے ہیں. اچھا, یہ دوسرا مینار ہے, اس کے نیچے علامہ ہلی کی قبر مطہر ہے. یہ سامنے یہ قبر مطہر اس کے داخل حصے میں. اچھا, اس کے بیک سائڈ پہ مصطفیٰ خمینی کی قبر مطہر ہے, جو کہ جناب خمینی صاحب کے فرزند ہیں, اور یہاں سے ان کی قبر کا حصہ ہے. تو یہ جو ہے حرم میں انٹرنس ہے, یہاں سے داخل ہونے کا راستہ ہے, حرم میں داخل ہونے کی جگہ ہے. اور یہاں سے زائرین آ کے مولا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں. سب سے پہلے مولا کی ذریعہ ہے سامنے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم. اور یہاں سے جو ہے مولا کی زیارت ہے, مولا کو سلام کرتے ہیں آپ تمام مومنین کی جانب سے. السلام علیکہ یا امیر المومنین, السلام علیکہ یا امین اللہ, السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ امیر المومنین, السلام علیکہ یا ابن ام نبیعین, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکم, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم خدیجہ الکبریٰ, السلام علیکم یا مولا یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سامنے مولا کی ذریعہ ہے, یہاں سے ہم حرم میں انٹر ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ابتدا سے آخر تک جو ہے ہماری ذاتی ویڈیو انشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ حرم کا سارا حصہ ہے, یہاں سے زائرین داخل ہوتے ہیں. یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اور یہ پورا حرم ہے. اور حرم کا یہ احاطہ ہے حرم مولا کائنات کا, کہ جہاں سے مومنین اپنی عبادتیں کرتے ہیں. اس جگہ یہاں موجود ہوتی ہیں, دیگر کتابیں یہاں موجود ہوتی ہیں, جس میں مفاتیح الجنان ہے, قرآن ہے, اور ضیاء الصالحین ہے. اور یہ زیارت امین اللہ جو کہ یہاں موجود ہے, اس کو اسکین کر کے موبائل میں آپ زیارت امین اللہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے ذریعہ ہے سامنے, اور ذریعہ کی زیارت ہے. داخل حرم مطہر میں اب یہاں سے ہم نے مولا کی زیارت کر لی ہے, اور زیارت کرنے کے بعد اب یہ حصہ ہے صحن فاطمیہ. صحن فاطمیہ یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب صحن ہے. اور یہاں بھی حلقہ قرآنیہ داخلی حصے میں ہوتی ہے. جب بارش ہو جائے, گہرا زیادہ ہو جائے, تو یہاں پہ جو ہے نماز بھی ہوتی ہے, اور ایک حرم میں باہر بھی نماز ہوتی ہے. تو یہ جو ہے سارا حرم کا داخلی حصہ ہے, صحن فاطمیہ کا حصہ ہے. صحن فاطمیہ بہت بڑا ہے, پیچھے بھی وہ پورا حصہ صحن فاطمیہ کا. انشاءاللہ ویڈیو ہماری بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ہمارا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا ہے. صحن فاطمیہ کا یہ انٹرنس ہے, اور یہاں سے جب جائیں گے تو مین ڈور وہ ہوتا ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے, اور ایگزٹ ہم یہاں سے ہوئے. اور یہاں سے پھر ہم جب نکلتے ہیں بیک سائڈ پہ, یاد ہے ہم داخل ہوئے تھے باب قبلہ سے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ حرم کا ممبر ہے, کہ جہاں پہ اکثر شارع طوسی پہ مجالسیں ہوتی ہیں تو وہ اس ممبر پہ ہوتی ہیں, اور دیگر بیانات وہ باب قبلہ کے ممبر پہ ہوتے ہیں. تو دو ممبر حرم میں ہیں جو ممبر رئیسی کہلاتے ہیں, یہ امام حسن مشتبہ کی ولادت کی مناسبت سے. اور اب یہ ہم نکلے ہیں باب شیخ طوسی علیہ الرحمہ پہ, یعنی جو شیخ طوسی کا مزار ہے, روضہ ہے جہاں اس طرف. تو اب یہ ہے جو حرم کا حصہ, سامنے گنبد ہے مولا کی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے, ہم سب کی دعاؤں کے جو ہے وہ طلبگار ہیں مولا کی بارگاہ میں, جنہوں نے اپنے ہدیہ نذرانے ہمارے پاس سینڈ کیے ہیں, ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. سامنے یہ وہ حصہ ہے جہاں اکثر نماز جنازہ ہوتی ہے, اور جنازے پڑھنے کے بعد یہاں سے حرم میں انٹر ہوتے ہیں. اور جو ہے حرم میں انٹر ہونے کے بعد حرم میں جنازے کو طواف کرایا جاتا ہے. یہ ہے باب شیخ طوسی علیہ الرحمہ. یہیں سے جب ہم باہر جائیں گے تو یہ وادی السلام کا راستہ بھی ہے, اور سامنے یہاں سے میں دکھا سکوں
تو وہ جو لائٹس جل رہی ہیں یلو کلر کی، اور وہ جو دیوار ہے سامنے وہ شیخ طوسی کا روضہ ہے. ظاہر ہے حوضہ علمیہ کی ابتدا کرنے والے شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہے، تو ان کا روضہ بالکل مولا کے حرم کے سامنے ہے، ان کا مزار ہے. اور یہ اب ہم آ گئے ہیں جو ہے صحن مسلم بن عقیل میں، اور باب مسلم بن عقیل اور باب ساعہ یعنی باب امام رضا. یعنی حرم کے جو 5 دروازے ہیں، باب امام حسن ہے، باب قبلہ ہے، باب امام رضا ہے، باب مسلم ہے، اور باب شیخ طوسی ہے. یہ مینار ہیں حرم کے جہاں سے ہم زیارت کروا کے داخل ہوئے تھے. تو یہ جو ہے اس حرم کی بہت ساری جگہ ہے. اچھا یہ جو ایک آفس ہے، یہ جو ہے وہ ہدیے اور نذرانوں کے لیے، اور اسی کے بالکل ساتھ وہ جو ایریا ہے میں آپ کو قریب چل کے دکھاتا ہوں. تو وہ جو ایریا ہے یہ مدرسہ غرویہ یعنی حرم امیر المومنین کا مرکزی مدرسہ کہ جہاں پہ جو ہے تدریس ہوتے ہیں. یہ مدرسہ غرویہ ہے کہ جس کی جو ہے دروازہ بہت زیادہ قدیم ہے. اور اس کے بعد یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ یونٹ یعنی مفقودات، گمشدہ اشیاء کا جو حرم میں گم ہو جاتی ہیں اور اگر ان کا ملنے کا کوئی چانس ہوتا ہے تو یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ یونٹ ہے. اور یہ پورا آپ دیکھیں یہاں سے مولا امیر کے حرم کا بہت پیارا ویو ہے. اور یہ یہاں سے ہم جب گزرتے ہیں مولا امیر کے روضے کی زیارت کر کے تو یہ پورا حرم کا حصہ ہے. اور جامع خضرہ بھی یہاں پہ ہے، اور علماء کی مراجعین کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے. سید ابو قاسم موسوی کی قبر یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ حکیم صاحب کی قبر مطہر یہاں موجود ہے. تو یہاں سے جب یہ ہم باب مسلم پہ آ گئے، یہ باب مسلم یعنی بالکل اس کے ایگزٹ باہر جائیں گے تو نجف کی سب سے بڑی مارکیٹ سوق کبیر کے نام سے جو مشہور ہے. اور یہ بہت پیارا ویوز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام حسن مجتبیٰ سبط النبیین امین وسیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعنی رسول اللہ کے بیٹے، آپ پہ سلام. اور یہاں سے جو ہے اب ہم یہ آ گئے ہیں باب امام رضا کی جس کے اوپر بیل لگی ہوئی ہے، بہت بڑی گھنٹی. اور یہاں ہی سے بالکل سامنے جو ہے حرم مطہر زری مولا کی نظر آتی ہے اس دروازے سے. یہ بالکل بہت پیارا ویو ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں تو منطقہ زری ہے، یہ زری کا وہ حصہ کہ جہاں سے ذریعہ مولا کائنات براہ راست جسے میں نے دکھایا تھا جنازے پڑھائے وہاں جاتے ہیں، پھر یہاں سے جنازوں کو لایا جاتا ہے طواف کر کے، پھر وادی السلام لے جایا جاتا ہے. خیر یہ تھا سارا آج حرم کا انٹروڈکشن اور حرم کے اندر داخل ہونے کا کس طریقے سے ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کہاں کہاں کتابیں ہیں، کہاں کہاں سجدگاہ ہیں، کس طریقے سے حرم میں داخل ہوں گے، کتنے دروازے ہیں. اور یہ حرم کا وہ جہاں سے بھی فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا سلسلہ آغاز ہوگا ختم قرآنیہ کا. تو یہ سامنے بہت ہی پیارا ادب علویہ کی جانب سے، حرم کی جانب سے یہ اہتمام ہے. اور آخر وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ابتدا کی تھی باب قبلہ، اور ہم نے اب یہاں سے ہونا ہے روانہ. یہ سامنے اوپر مینار ہے حرم کا، اور یہ پھر باب قبلہ. اچھا باب قبلہ پہ یہ منبر رئیسی ہے جہاں سے اکثر جو ہے مجالس وغیرہ ہوا کرتی ہیں، اور یہیں سے حرم کے ایونٹس ہوا کرتے ہیں، حرم کے پروگرام یہیں سے ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد مین چیز جو میں نے اس ویڈیو کو اینڈ کرنا تھا ایک جو ہے اچھی جگہ پہ لا کے اور ایک تاریخی جگہ پہ لا کے، یہ ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا جو ہے مرکز جو اس دروازے کے اندر ہے، اور جو کہ صاحب کتاب ہے مفاتیح الجنان جو کہ ہر گھر کی زینت ہے، اور ظاہر حرم میں بھی یہاں موجود ہے. یہ آپ کی جو ہے قبر مطہر کا حصہ ہے. اور یہ سامنے پھر مولا متقیان کا روضہ، اور بہت ہی خوبصورت یہاں سے ویو. اور یہیں سے اپنی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ملک کا نام لکھیں. اور امیر المومنین کی زیارت دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور حرم مطہر سے، کسی اور جگہ سے، یا پھر امیر المومنین کی بارگاہ سے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار سید شعبان رضوی آف نجف اشرف. اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہمارے نمبرز پہ بذریعہ واٹس ایپ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور اپنی بہترین رائے کہ ہم کس طریقے سے اس ویڈیو کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. جب تک ملاقات ہوگی اب تک پھر کسی ویڈیو میں مولا کی زیارت ہے اور مولا کی بارگاہ سے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.